عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے ہو لیا، آپ آگے آگے جا رہے ہیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے کہ چلے دیکھو تو صحیح امام الانبیاء کا ٹھہراؤ، امام الانبیاء کہاں کی منزل ہے، کہاں کی طرف روانہ ہے، کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ صحابہ کا یہ ذوق تھا، ان میں یہ ولولہ تھا، یہ جستجو تھی، یہ ان کی آرزو تھی، امام الانبیاء کو فالو کرتے، امام الانبیاء کے پیچھے چلتے کہ کہیں کوئی نئی بات سیکھنے کو مل جائے، کہیں کوئی نئی حدیث امام الانبیاء ارشاد فرمائیں اور کہیں میں اس سے محروم نہ رہ جاؤں، کہیں کوئی قرآن مجید کی آیت کا نزول ہو، کسی معجزے کا صدور ہو اور میں اسے دیکھ نہ پاؤں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے پیچھے عبد الرحمن ابن عوف آ رہے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کھجوروں کے ایک باغ میں داخل ہو گئے، میں بھی آپ کے پیچھے داخل ہو گیا، وہاں دیکھتا ہوں امام الانبیاء کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے تو آپ نے سجدہ فرمانا شروع کر دیا، سجدے کی حالت میں چلے گئے۔ میں سائٹ پہ کھڑا ہو گیا کہ چلے سجدے سے فارغ ہوں گے، مجھے دیکھیں گے، امام الانبیاء کوئی حدیث ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں امام الانبیاء نے سجدہ فرمایا، میں انتظار کر رہا تھا کہ اپنا سر ابھی سجدے سے اٹھائیں گے، سر مبارک نبوت والا سر ابھی سجدے سے اٹھائیں گے۔ بڑی دیر گزر گئی، میں مسلسل انتظار کر رہا ہوں کہ کب امام الانبیاء نبوت والے سر مبارک کو زمین سے اللہ کے حضور سجدے سے اٹھائیں۔ کہتے ہیں لمبا ٹائم گزر گیا، امام الانبیاء بدستور برابر سجدے کی حالت میں اپنے رب رحمان کو سجدہ کرتے ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ اتنا سجدہ لمبا ہو گیا ہے، کہیں امام الانبیاء سید الکونین کی روح مبارک پرواز تو نہیں کر گئی، کہیں اللہ نے اپنے پاس تو نہیں بلا لیا، کہیں عزرائیل آ کر کے آپ کی روح مبارک کو سجدے کی حالت میں نکال کے چلا تو نہیں گیا۔ کہتے میرے دل میں یہ خیالات، یہ وسوسے پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اب اتنی جرت نہیں تھی، اتنی جسارت نہیں تھی کہ جا کے ہاتھ لگاؤں، ہلاؤں، ٹٹولوں۔ با ادب صحابہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں تھوڑی اور دیر گزری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا اور فرمایا یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن کیا بات ہے، کیوں حیران و پریشان ٹکٹکی باندھے اور حیرانی و پریشانی کے آثار آپ کے چہرے اور جسم پر نمودار ہیں، ہوا کیا ہے، کیوں حیران و پریشان کھڑے ہو، کیا بات ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبد الرحمن ابن عوف حضور کا دیوانہ، حضور کا پروانہ، تڑپ کے کہنے لگا آقا آپ جب گھر سے نکلے تھے میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، آپ سجدے میں گئے اور لمبا ٹائم گزر گیا، میں پریشان ہو گیا کہ کہیں آپ کی روح مبارک پرواز تو نہیں کر گئی۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عبد الرحمن پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ان جبریل اتانی فبشرنی، جبریل میرے پاس آئے تھے، اس نے مجھے بڑی عظیم خوشخبری سنائی، فسجدت شکراً، اس خوشخبری کو سننے کے بعد میرا اپنے آپ پر کوئی اختیار نہ رہا، میں فوراً سے پہلے اس عظیم خوشخبری کے سننے کے بعد اپنے رب رحمان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سجدے میں چلا گیا۔ پھر مجھے نہ پتا چلا کہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے یا کتنی دیر ہو گئی ہے، یہ تو اتنی عظیم خوشخبری تھی جس کے لیے میں نے یہ سجدہ کیا۔ اور وہ عظیم خوشخبری کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بتلائی،
اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے، فَإِنَّ جبریل اتانی، جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جو آپ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ اس پر رحمت نازل کرے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جاؤ میرے محبوب کو بتلاؤ کہ جو آپ کا امتی آپ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا، اور جو آپ کا امتی آپ پر سلام پڑھے گا، آپ پر سلام پڑھے گا، فسلمت علیہ، میں ساری کائنات کا بلند و بالا رب آپ کے اس امتی پر آسمانوں کی بلندیوں سے سلام بھیج رہا ہوں۔ فرمایا میرے امتی پر رب کا سلام پہنچے، میرے عبداللہ عبد الرحمن پر اللہ کا سلام، رب بلند و بالا رب کا سلام میرے امتی پر، زمین پر چلنے والے گناہگار بندے پر اللہ کا سلام پہنچے۔ فرمایا فَإِنَّ جبریل آتانی فبشرانی، اتنی بڑی یہ خوشخبری مجھے لگی اور میں نے اتنا لمبا سجدہ اس خوشخبری کے ملنے پر کر دیا کہ میرا امتی مجھ پر سلام پڑھے گا، رب خوش ہو کر کے آسمانوں کی بلندیوں سے اس بندے کے لیے سلام بھیجیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ درود و سلام، یاد رکھیے سلام وہی ہے جو نماز میں امام الانبیاء نے ہمیں سکھایا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بعض روایات میں الفاظ ہیں السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام، اور یہ امام الانبیاء کا سکھایا ہوا سلام ہے۔ اور ساری فضیلتیں جو امام الانبیاء نے سلام کے بارے میں ارشاد فرمائی وہ اسی سلام کے لیے ہے جو امام الانبیاء نے خود سکھایا۔